تو میں مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ اب یہ محدود ذمہ داری کی بنیاد پر جو انہوں نے خریداریاں کی اور پھر یہ خریداریوں سے آگے بے مرابحہ یا اجارات کے ذریعے سے انہوں نے منافع حاصل کیے، یہ منافع حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ منافع ارباب الاموال میں تقسیم کرتے ہیں، تو سب کو کیا بنا دیا؟ حرام خور۔ اس میں حلال کہاں ہے؟ بینک میں حلال ہے کہاں؟ نام سے تو کوئی چیز حلال نہیں ہوتی۔ یہ ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں، آپ کو ہمیشہ کے لیے کہا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ تم نے جو گاڑیاں اجارے پر دے کر مستاجر کے ذمے ٹائر کو لگایا ہے کہ ٹائر پرانا ہو جائے تم نے ڈلوانا ہے، بیٹری تم نے فلاں فلاں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ان کے مفتی سے بھی بیٹھے تھے، میں نے کہ مفتی سے پوچھے کہ اجارہ میں معقود علیہ منفعت ہوگی، اس کا عوض ہم دیتے ہیں۔ آپ نے پنکھا مہینے کے لیے 200 روپے کرایہ پر لے لیا، تو اس پنکھے کی جو منفعت ہے، جو ہوا دے رہا ہے، تو اس کا آپ کرایہ دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ معقود علیہ منفعت ہے، اور وہ منفعت کسی عین کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، تو جس عین کے ساتھ منفعت کا تعلق ہے، اگر وہ عین خراب ہو کر منفعت دینا چھوڑ دے تو اس عین کو مرمت کر کے بنا کر کے دوبارہ قابل منفعت بنانا یہ مالک کی ذمہ ہے، یہ کرایہ دار کی ذمہ نہیں ہے۔ یہ قاعدہ ہے، اصول ہے فقہ کا۔ اور جب تک مالک اس کو بنا کر دوبارہ قابل منفعت نہ بنائے، کرایہ دار کے ذمے، مستاجر کے ذمے اس کا کرایہ نہیں ہے۔ ایک مثال فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، ہماری بڑی کتاب میں عربی عبارت ہوگی، اس میں ہم نے وہ عربی عبارتیں نہیں دی ہے، اس لیے کہ مسئلہ واضح ہے کہ کسی نے پن چکھی کرایہ پر لیا، اور پن چکھی آپ لوگ جانتے ہیں کمرے کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے اور پانی سے چلتا ہے اور آٹا پیستا ہے۔ اب پانی بند ہو گیا، جب پانی بند ہوا تو چکی چلنا بند ہو گیا۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ چونکہ وہ کمرہ قابل منفعت ہے اور وہ استعمال کر رہا ہے، تو اجرت کا وہ حصہ جو کمرے کے مقابلے میں ہے وہ مستاجر کی ذمہ، کرایہ دار کی ذمہ لازم ہے، لیکن اجرت کا وہ حصہ جو پن چکی کے عوض میں ہے وہ اس کی ذمہ لازم نہیں ہے، جب تک دوبارہ پانی چالو کر کے پن چکی کو درست نہ کر لے۔ یہ تمام کتابوں میں ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ جس منفعت کا آپ کرایہ لے رہے ہو، اگر وہ منفعت وہ عین چھوڑ دے تو اس کو دوبارہ قابل منفعت بنانا کس کے ذمہ ہے؟ مالک کے ذمہ۔ میں نے کہا تم جو گاڑی کرایہ پر دے رہے ہو، تم ٹائر کا کرایہ لیتے ہو نہیں لیتے؟ تم ویلنگ کا کرایہ نہیں لیتے؟ تم پلگوں کا کرایہ نہیں لیتے؟ تم بیٹری کا کرایہ نہیں لیتے؟ تم انجن کی صحیح کیفیت کا کرایہ نہیں لیتے؟ تم تو گاڑی کے ہر پرزے کا کرایہ لیتے ہو، ورنہ یہ سارے پرزے نکال کر کے اس کی باڈی کنستروں پر، ڈرموں پر رکھ لو، پھر کون تم سے کرایہ پر یہ باڈی لے کر جاتا ہے؟ پوری گاڑی تمام پرزوں کے ساتھ کرایہ پر ہے یا نہیں؟ جب آپ ٹائر کا کرایہ لیتے ہو، آپ لوگ جانتے ہو کہ شے موجر، وہ چیز جو کرایہ پر دی جا رہی ہے اس کو شے موجر کہتے ہیں، وہ مستاجر کرایہ دار کے ہاتھ میں امانت ہے۔ اب اگر اس نے تعدی کی ہے، زیادتی کی ہے، تو پھر تو یہ ضامن ہوگا۔ اگر بغیر تعدی کے کوئی پرزہ خراب ہو جائے تو ضمان کس پر ہے؟ مالک پر ہے، کرایہ دار پر نہیں ہے۔ میں احباب سے کہتا ہوں کہ شکر ہے یہ بینک والوں کے جو مسائل ہیں، یہ جو باہر رکشے والے، ٹیکسی والے، ان کو معلوم نہیں ہے، ورنہ مفتی رفیع الدین صاحب کسی ٹیکسی میں آ رہا ہوگا اور اس کا ٹائر پھٹ جاتا ہوگا
اور کہتا ہوگا کہ مفتی صاحب ٹائر کا پیسے دو، اس لیے کہ بینک والوں نے کہا ہے کہ ٹائر کا پیسہ کس کے ذمہ ہے؟ کرایہ دار کے ذمہ ہے، اس لیے آپ کرایہ دار ہیں۔ راستے میں چلتے چلتے انجن سیز ہو گیا، خراب ہو گیا، مولوی صاحب پیسے روبا صاحب، اس لیے کہ انہوں نے بھی کہا کہ اگر گاڑی کا انجن خراب ہو جائے تو بنانا کس کے ذمہ ہے؟ کرایہ دار کے ذمہ ہے۔ پلگ شارٹ ہو گئے، آج کل سنا کہ 300-400 میں ایک پلگ آتا ہے، شکر ہے ان کو یہ مسئلے معلوم نہیں، ورنہ یہ ہمارا صحیح علاج کرتے۔ ایک اصول ہے پوری دنیا میں جاری ہے، سب کو معلوم ہے، اس کے خلاف صفوں پہ صفحے لکھ رہے ہیں۔ آدمی حیران ہو جاتا، کہتا ہے جداول ہے ان کے، یہ مثالیں نہیں دے رہے، سری عبارت نہیں، جداول ہے، زمین ہے، فلاں ہے، وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے خالی زمین کرایہ پر لیا ہے، وہ خالی زمین کا آپ سے کرایہ لیتے ہیں، وہ نالوں کا کرایہ آپ سے، اب آپ نالے بنائیں نہ بنائیں، آپ نے گاڑی لی، آپ گاڑی کی سیٹوں کو کپڑا چڑھوائیں نہ چڑھوائیں، وہ کپڑا چڑھوانے کپڑوں کا کرایہ آپ سے نہیں لے رہے۔ کسی نے یہ کمرہ آپ کو کرایہ پر دیا بغیر پنکھوں کے، پنکھوں کے ساتھ 10,000 ہے، بغیر پنکھوں کے 8,000 ہے، اس نے 8,000 کرایہ پر دیا تو پنکھوں کا وہ آپ سے کرایہ لے رہے؟ نہیں لے رہے۔ اب پنکھے خراب ہو جائیں تو آپ کی مرضی ہے، لگائیں نہ لگائیں، بنائیں نہ بنائیں، لیکن اگر یہ 10,000 کرایہ لے رہے، پنکھوں کا کرایہ لے رہے، اب پنکھے بنانا کس کے ذمہ ہے؟ سعودیہ میں وہاں جو حجاج اور معتمرین کو کمرے کرایہ پر دیتے ہیں وہ اے سی کا بھی کرایہ لیتے ہیں، پنکھے کا بھی کرایہ لیتے ہیں، اے سی خراب ہو جائے فوراً بتاؤ، وہ بناتے نہیں بناتے؟ بہرحال اگر کہیں ایسا بھی ہو کہ بھائی ہم آپ کو کمرہ دے رہے ہیں اور پنکھے آپ کو کرایہ پر نہیں دے رہے، اب آپ کی مرضی ہے پنکھا لگائیں پنکھا نہ لگائیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق ہو؟ تو کوئی زمین آپ نے کرایہ پر لی ہے، وہ صرف آپ سے زمین، خالی زمین کا کرایہ لے رہے، آپ سے منڈیروں کا کرایہ نہیں لے رہے۔ اب آپ کو اگر منڈیر بنانے کی ضرورت ہے، نالا بنانے کی ضرورت تو آپ بنا لیں، نہ بنا لیں تو آپ نہ بنائیں، اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو بے جا عبارتیں پیش کرنا اور جو اصل عبارت ہے اس کو چھوڑنا ہے، اپنے پیڑے کے غرائب کے پیچھے پڑ گئے اور حقائق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ اجارہ کا قانون ہے کہ جس چیز کی منفعت کا کرایہ لے رہے ہو، اگر وہ چیز خراب ہو جائے، منفعت دینا چھوڑے، اس کو دوبارہ قابل منفعت بنانا کس کا کام ہے؟ مالک کی ذمہ ہے، مستاجر کی ذمہ نہیں ہے۔ اب یہ مرمت کے ان کے ذمہ لگایا اور اپنے طرف سے جو ہے نا اصطلاحات نکالے، عارضی مرمت، مستقل مرمت، فلاں مرمت، فلاں مرمت، وہ مرمت جس کا نفع آگے تک جائے، آگے تک جائے، آگے تک نہ جائے، ٹائروں کا بھی تو آگے تک جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی منفعت کا کرایہ ہم آپ سے نہ لیں تو آپ کی ذمہ ہے کہ اپنے لیے اس کو بنائیں یا نہ بنائیں۔ یہ بات بہرحال دو باتیں سمجھ میں آ گئی، معاملات کی ہو گئی۔ آگے جو تقسیم منافع کا طریقہ ہے، اس وقت تک ہمارے سامنے جو تقسیم منافع کے طریقے ہیں وہ دو آئے ہیں۔ ایک دارالعلوم سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے، اس میں ایک طریقہ لکھا ہے، اور ایک طریقہ جامعۃ الرشید سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے، اس میں لکھا ہے۔ وہاں سے کیوں نہیں لیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے شرکت نہیں لی ہے، یہ شرکت بھی نرالی ہے اور یہ مزاربت بھی نرالی ہے، اس لیے ان کے نفع نقصان کے طریقے مل ہی نہیں رہی کہیں سے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو طریقہ لکھا ہے تقسیم منافع کا، یہ دارالعلوم سے جو کتاب چھپی ہے اس میں لکھا ہے، ایک سادی سی مثال کے ذریعے سے یہ طریقہ سمجھایا گیا ہے، اور اس طریقے کا نام ہے یومیہ پیداوار کی بنیاد پر تقسیم منافع کا طریقہ کار۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں اس مثال کو تھوڑی شرح کے ساتھ، یہ شرح میری ہے، اب آپ لوگ کہیں گے ہم نے کہا میں اپنی بات نہیں کروں گا، تو میں اپنی بات حکم تو میں نہیں لگا رہا ہوں اس پر، صرف وضاحت کے لیے سمجھانے کے لیے تھوڑی شرح ملا لیتا ہوں، اجازت ہے؟ یہ لکھا ہے کہ زید اور عمر ان دو نے پیسے ملا کر شرکت کی،
کام بھی دونوں کر رہے ہیں. اب اس مثال میں سرمایہ کا ذکر نہیں. میں شرح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں سے میں نے پھر ایک سوال کرنا ہے تاکہ جواب آسانی سے دے سکیں. یہ شرح معاون بن جائے گی. 20 لاکھ. کتنا؟ زید نے 20 لاکھ دیے اور عمر نے بھی. تو 20 اور 20 کتنے ہو گئے؟ یہ 40 لاکھ سرمایہ سے یہ کاروبار کر رہے ہیں. مثلا کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں. 6 مہینے کاروبار ہوا. 6 مہینے کے بعد بکر نے جب دیکھا کہ خوب ترقی ہو رہی کاروبار میں تو وہ بھی باغے آیا کہ میرے بھی 20 لاکھ روپے جمع کرو. اچھا یہ جو 6 مہینے کاروبار ہوا ہے، مثلا انہوں نے 6 مہینے میں 12 لاکھ روپے کمائے، لیکن چونکہ انہوں نے طے کیا ہے کہ 1 رمضان کو ہم نے کاروبار شروع کیا ہے، اب آئندہ سال 1 رمضان کو ہم حساب کر کے نفع کو تقسیم کریں گے. اب سال سے پہلے 6 مہینے کے بعد بکر آئے کہ میرے دوست ہم کو بھی شریک کرو. ادھر ان کو بھی کاروبار وسیع کرنا مطلوب تھا کہ کاروبار کو تھوڑا سا وسیع کر دیا جائے، بڑھا دیا جائے. تو ان سے 20 لاکھ روپے لیے. اب دیکھو انہوں نے 1 رمضان سے شروع کیا تھا کاروبار، تو چھوٹی عید بھی شروع کے 6 مہینوں میں آ گئی، بڑی عید بھی شروع کے 6 مہینوں میں، اور عید کے موقع پر کافی کپڑا بک جاتا ہے، اس لیے 12 لاکھ کا نفع ہوا. ابھی جو 6 مہینے آ گئے تو سامان کپڑا بکتا رہا آگے 1 رمضان تک، لیکن درمیان میں کوئی عید نہیں آئی تو نفع ہوا لیکن کم، 6 لاکھ ہوا. شروع 6 مہینوں میں 12 لاکھ نفع، آخری 6 مہینوں میں 12 اور 6 کتنے ہو گئے؟ اب 18 لاکھ کو کس طرح تقسیم کیا جائے ان 3 پر؟ تو لکھا ہے کہ زید عمر کا سرمایہ پورا سال استعمال ہوا ہے اور ان کا آدھا سال، آخری 6 مہینے تو آدھا سال. ٹھیک ہے، تو ان کو پورے سال کا نفع ملنا چاہیے، ان کو آدھے سال کا. 6000 ہے مثلا، ویسے میں آپ کو تاکہ آپ سمجھ جائیں، 6000 کا آدھا کتنا ہے؟ 3. تو آدھا 3 ہو گیا، باقی جو آدھا 3000 رہ گیا، اس میں تیسرا حصہ کتنا بنے گا؟ 1000. تو یہ جو تیسرا شریک ہے، 3 شریک ہے نا، تیسرا شریک ہے وہ آدھے میں ہے، تو اس کو کل نفع کا 1/6 ملے گا اور ان کو 2 کو 5/6 ملیں گے. تو لکھا ہے کہ یہ پورا نفع جو 18 لاکھ ہے اس کو 6 پر تقسیم کرو. 6 3 لاکھ بکر کو ملے گا. باقی کتنے رہ گئے؟ 15 لاکھ. 15 لاکھ میں سے 7.5 لاکھ زید کو اور 7.5 لاکھ عمر. یہ تقسیم ہو جائے گی. فرمایا یہ جو طریقہ ہے یہ یومیہ پیداوار کا طریقہ ہے اور یہ بظاہر والرفق علی ما اصطلح علیہ کے قانون کی خلاف نہیں اور یہ جائز ہے. بینکوں میں اس طرح ہوتا ہے. آپ لوگوں کی نظر میں یہ طریقہ اس میں کوئی خرابی ہے یا نہیں ہے؟ کیا ماشاءاللہ. یہ فرمایا کہ 6 مہینے کے بعد جو بکر آیا تھا تو یہ تو چالو کاروبار میں پیسہ داخل کر رہے، اور چالو کاروبار میں داخل ہونے کے لیے جو کھڑکی ہے، آج کل ونڈو بناتے ہیں نا، ونڈو کہتے ہیں اس میں ونڈو کو فلان اسلامی ونڈو. تو یہ ونڈو جو ہے، کھڑکی ہے، وہ امام مالک رحمہ اللہ نے شرکت میں بتائی ہے. امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت میں بتائی گئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر اثاثے ہیں، عروض ہیں، تو ان کی قیمت لگاؤ اور اس کی قیمت کو سرمایہ بناؤ، پھر دوسرے کو شریک کر لو. اب جب قیمت لگائے تو ان کے سرمایہ میں 12 لاکھ کا نفع ہوا تھا. کتنا ہوا تھا؟ 12 لاکھ.
تو 12 لاکھ کا نفع ان کے سرمایے پہ تقسیم کرو، 6 لاکھ، تو کتنے ہو گئے؟ 26۔ اب یہ بکر 1/3 کاروبار میں اگر شریک ہونا چاہتا ہے تو کتنا پیسہ جمع کرے؟ 26 لاکھ۔ 20 لاکھ سے 1/3 کاروبار کا مالک ہوگا نہیں، اور آگے 6 پہ تقسیم نہ کرے، سرمایہ بڑھا دیا، گویا کہ آج سے نیا کاروبار شروع ہو گیا، 6 مہینے کے بعد جو نفع ہوگا وہ 3 پر تقسیم ہو، کیا ہو؟ 6 پر یہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں کتنے خرابی؟ بکر کے آنے کے بعد جو کاروبار ہوا ہے تو اس میں نفع کتنا ہوا ہے؟ 6 لاکھ۔ تو جو 6 لاکھ ہے وہ تینوں میں تقسیم ہونا چاہیے، تو بکر کو اگر تیسرا مل رہا ہے تو یہ 2 لاکھ ملنے چاہیے، اس کو جو 3 لاکھ ملا تو یہ 1 لاکھ کہاں سے ملا؟ جو اس کے آنے سے پہلے 6 مہینے میں جو 12 لاکھ کا نفع ہوا اس نفع میں سے 1 لاکھ اس کو دیا گیا، حالانکہ شروع کے 6 ماہ میں اس کا مال ہے، اس کا عمل ہے، زمان ہے، وہ بھی نہیں، زمان بھی نہیں ہے، تو آپ نے وہ لاکھ کیسے دے دیے؟ یہ حرام ہے حلال ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون ورق والا مصطلحہ کے بظاہر خلاف آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ورق والا مصطلحہ مستقبل کے لیے ہے یا ماضی کے لیے؟ کہ مستقبل میں جو نفع ہوگا وہ جو ہم نے شرط طے کی ہے اس کے مطابق تقسیم کریں گے، یا اس میں یہ ہے کہ جو پہلے سے نفع ہوا ہے وہ بھی آپ جمع کریں؟ میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ بینک بدیہیات کے خلاف ہے۔ آپ بازار میں کسی دکان کے پاس جائیں کہ آج میں آپ کو 10 لاکھ دیتا ہوں، اور ابھی جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، یہ 6 مہینے گزر گئے، آپ نے جون کے بعد جولائی کے مہینے میں دے رہا ہوں، تو دسمبر کے میں 6 مہینے کے بعد تقسیم کریں گے، لیکن جنوری سے جو 6 مہینے گزرے ہیں ان کا نفع آپ استعمال نہ کریں، محفوظ رکھیں، اس کو پھر آگے نفع کے ساتھ ملا کر تقسیم کریں گے۔ تو آپ سے کہے گا مولانا کراچی میں اصغر اسپتال ہے، اس میں نفسیاتی ایک شعبہ ہے، اس میں جا کر کے پہلے علاج کراؤ، یہ جنوری سے جون تک جو نفع ہے اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ رقم آج دے رہے ہو تو یہ کہو کہ آئندہ جو نفع ہوگا اس کی تقسیم اس طرح ہوگی۔ یہاں بکر کو گزشتہ 6 مہینوں کا نفع دیا جا رہا ہے، بے ورق والا مصطلحات تو مستقبل کے لیے کہ آئندہ جو نفع ہوگا وہ نفع اس شرح کے ساتھ ہم اور آپ آپس میں تقسیم کریں گے، یہ ماضی کے لیے تو نہیں ہے۔ اس کو اتنا عام کرنا کہ ماضی کا نفع بھی اس کے اندر آ جائے، یاد رکھیے حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ نے صراحتاً لکھا ہے کہ مال منفرد کا جو نفع ہے، نفع منفرد، کسی شریک کا یہ شرط لگانا کہ وہ مال منفرد کا نفع اس میں بھی مجھے حصہ دو گے، تو یہ شرط سے کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اب یہ جو 6 مہینے میں 12 لاکھ کا نفع ہوا ہے، یہ زید اور عمر کے مال منفرد نے یہ نفع کمایا ہے یا نہیں؟ اس میں بکر کا مال تھا، تو بکر کا یہ شرط لگانا کہ اس میں سے بھی مجھے کچھ ملے گا تو یہ جائز نہیں، اتفاقاً ہے، صریح عبارتیں موجود ہیں، حالانکہ لکھتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے اس کے بارے میں شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ ہدایہ میں دیکھو کہ اسباب نفع، استحقاق کے نفع کتنے؟ 3 ہے، مال، عمل، زمان۔ یہ جو شروع 6 مہینوں کا نفع آپ اس کو دے رہے ہیں، اس میں مال ہے، زمان ہے، عمل ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ناجائز ہے۔ کتنی عبارتیں ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، اور یہ کہتے ہیں اس طریقے کے بارے میں کتابوں میں مذکور ہے۔
اور یہ تمام ائمہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایسا طریقہ جس میں مال منفرد میں سے تمہیں کچھ ملے گا یہ ناجائز ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سنو، یہ جو فقہاء ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، فرمائے یہ سلطان الاولیاء ہیں۔ فرمائے ہر ولی فقیہ نہیں ہوتا، مجتہد نہیں ہوتا، لیکن ہر مجتہد، ہر فقیہ وہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ یہ فقاہت، اجتہاد، یہ ولایت سے اوپر کا درجہ ہے۔ ہمیں حضرات فقہ کرام جن کو اللہ نے پیدا کر کے، اللہ نے ان کے ذہن میں یہ مسائل ڈال کر کے انہوں نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ الگ لکھ دیے، ایسے ایسے مسائل جو 30-35 سال سے کبھی ہمارے سامنے وہ سوال ہی نہیں آیا، اور ہم وہ سامنے آ کے انہوں نے اس کو بھی حل کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک ساتھی آیا، اس نے کہا کہ ایک مسئلہ ہے، ضروری ابھی بتانا ہے، جرگہ بیٹھا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ایک شخص نے بیوی کو 3 طلاق دی، عدت گزر گئی، دوسرے سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد اس نے رات گزار دی، پھر طلاق دی، پھر عدت ختم ہو گئی، اب شوہر اول کے ساتھ، زوج اول کے ساتھ اب نکاح کی مجلس قائم ہے۔ اب لڑکی نے کہا کہ زوج ثانی نے، دوسرے شوہر نے میرے ساتھ صحبت نہیں کی۔ اس سے پوچھا کہ بتاؤ، اس نے کہا میں نے صحبت کی۔ اب یہ تنہائی کے معاملے ہیں، کس سے گواہ طلب کرے، کس پر قسم ہے؟ تو میں نے کہا میں اتنے زمانے سے یہ کام کر رہا ہوں، مجھے تو یہ معلوم نہیں، یہ تو پہلی بار یہ مسئلہ آ رہا ہے، کیسے بھی ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں، اس کو جرگہ ختم کرو ہم دیکھیں گے۔ لیکن میں نے کہا دیکھیں گے تو کہاں ملے گا؟ لیکن جب ہم نے دیکھا تو حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ نے 4 صورتیں اس کی لکھی کہ یہ اختلاف اس صورت میں بھی، اس صورت میں بھی، اس صورت میں بھی، اس صورت میں بھی، اس کا یہ حکم ہے، اس کا۔ میں نے کہا اس لیے مجھے فقہاء رحمہ اللہ سے بڑی عقیدت ہے۔ میں نے کہا اس کے ذہن میں یہ سوال کس نے ڈالا؟ 35 سال میں میرے ذہن میں کبھی یہ سوال نہیں آیا، جس نے پوچھا میں نے کہا ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ان سے کس نے پوچھا؟ کسی نے بھی نہیں پوچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ اس سوال کو بھی حل کرو۔ ایک زمانہ آنے والا ہے اس طرح اختلاف بھی آئے گا، اور پھر اس زمانے کے مفتیوں کو جواب نہیں آئے گا۔ صفحہ 78 صفحہ نکالیں، پڑھیں۔ نمبر 3، نفع و نقصان کی تقسیم کا طریقہ کار بھی خلاف شرع ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ تقسیم منافع کے 2 طریقے لکھے گئے ہیں، ایک غیر سودی بینکاری از دارالعلوم کراچی میں ایک سادہ سی مثال کے تحت، اور دوسرا غیر سودی بینکاری از رفقائے دارالفتاح جامعۃ الرشید میں، اور دونوں طریقے حدیث الخراج بالزمان اور حدیث الغنم بالغرم اور حدیث لا یحل ربح ما لم یزمن اور درج ذیل عبارات فقہیہ کے خلاف ہیں۔ قال الامام السرخسی رحمہ اللہ تعالی لأنه لو صح ذلك استحق احدهما جزءا من ربح ما ضمنه۔ یہ مطلب یہ ہے کہ شرکت عجوہ میں اگر زمان آد و آد ہے اور نفع کا تناسب اس کے خلاف ہے، کہ ایک نے کہا مجھے، یہ فقاہت، اجتہاد، یہ ولایت سے اوپر کا درجہ ہے۔ ہمیں حضرات فقہ کرام جن کو اللہ نے پیدا کر کے، اللہ نے ان کے ذہن میں یہ مسائل ڈال کر کے انہوں نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ الگ لکھ دیے، ایسے ایسے مسائل جو 30-35 سال سے کبھی ہمارے سامنے وہ سوال ہی نہیں آیا، اور ہم وہ سامنے آ کے انہوں نے اس کو بھی حل کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک ساتھی آیا، اس نے کہا کہ ایک مسئلہ ہے، ضروری ابھی بتانا ہے، جرگہ بیٹھا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ایک شخص نے بیوی کو 3 طلاق دی، عدت گزر گئی، دوسرے سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد اس نے رات گزار دی، پھر طلاق دی، پھر عدت ختم ہو گئی، اب شوہر اول کے ساتھ، زوج اول کے ساتھ اب نکاح کی مجلس قائم ہے۔ اب لڑکی نے کہا کہ زوج ثانی نے، دوسرے شوہر نے میرے ساتھ صحبت نہیں کی۔ اس سے پوچھا کہ بتاؤ، اس نے کہا میں نے صحبت کی۔ اب یہ تنہائی کے معاملے ہیں، کس سے گواہ طلب کرے، کس پر قسم ہے؟ تو میں نے کہا میں اتنے زمانے سے یہ کام کر رہا ہوں، مجھے تو یہ معلوم نہیں، یہ تو پہلی بار یہ مسئلہ آ رہا ہے، کیسے بھی ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟
یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں، اس کو جرگہ ختم کرو ہم دیکھیں گے. لیکن میں نے کہا دیکھیں گے تو کہاں ملے گا. لیکن جب ہم نے دیکھا تو حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ نے 4 صورتیں اس کی لکھی کہ یہ اختلاف اس صورت میں بھی، اس صورت میں بھی، اس صورت میں بھی، اس صورت میں بھی، اس کا یہ حکم ہے، اس کا. میں نے کہا واہ، اس لیے مجھے فقہاء رحمہ اللہ سے بڑی عقیدت ہے. میں نے کہا اس کے ذہن میں یہ سوال کس نے ڈالا؟ 35 سال میں میرے ذہن میں کبھی یہ سوال نہیں ہے. جس نے پوچھا میں نے کہا ایسے بھی ہو سکتا ہے. ان سے کس نے پوچھا؟ کسی نے بھی نہیں پوچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ اس سوال کو بھی حل کرو. ایک زمانہ آنے والا ہے اس طرح اختلاف بھی آئے گا اور پھر اس زمانے کے مفتیوں کو جواب نہیں آئے گا. صفحہ 78 صفحہ نکالیں پڑھیں. نمبر 3 نفع و نقصان کی تقسیم کا طریقہ کار بھی خلاف شرع ہے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ تقسیم منافع کے 2 طریقے لکھے گئے ہیں. ایک غیر سودی بینکاری از دارالعلوم کراچی میں ایک سادہ سی مثال کے تحت، اور دوسرا غیر سودی بینکاری از رفقائے دارالفتاح جامعۃ الرشید میں، اور دونوں طریقے حدیث الخراج بالزمان اور حدیث الغنم بالغرم اور حدیث لا يحل ربح ما لم يزمن اور درج ذیل عبارات فقہیہ کے خلاف ہیں. قال الامام السرخسی رحمہ اللہ تعالی لأنه لو صح ذلك استحق احدهما جزءا من ربح ما ضمنه. یہ مطلب یہ ہے کہ شرکت عجوع میں اگر زمان آدو آد ہے اور نفع کا تناسب اس کے خلاف ہے کہ ایک نے کہا مجھے 60% تجھے 40%، تو فرمایا یہ جائز نہیں ہے. یہ ہے لأنه لو صح ذلك استحق احدهما جزءا من ربح ما ضمنه صاحبه وذلك لا يجوز. لأن احدهما يشترط لنفسه ربح ما قد ضمن صاحبه وذلك باطل. المبسوط للسرخسی جلد 22 صفحہ 179. یہ نئی عبارت ہے. چلیں. وفي الهندية في النوازل سئل ابو القاسم رحمه الله تعالى عن رجل دفع الى رجل مالا يعمل به. رجل مولانا لیاقت دفع الى رجل مفتی امان اللہ 10 لاکھ روپے دے، بڑا مالدار ہے، يعمل به على ان الربح بينهما. ٹھیک ہے، مضاربت ہے نہیں ہو گئی، آدھا نفع، ٹھیک ہے. وقال لا ارضى بان تعمل في شركة غيري. انہوں نے کہا مفتی امان اللہ صاحب، مولانا الحق صاحب سے آپ نے پیسہ نہیں لینا ہے، اس پہ میں خوش نہیں ہوں. فإن عملت في شركة غيري فإني أريد منه الحصة. ہاں، اگر آپ مولانا الحق سے بھی پیسے لے لیے تو پھر اس نفع میں سے اگر 50% آتے تو اس میں مجھے بھی کچھ دینا پڑے گا. وتراضيا على ذلك. اور یہ خوشی بھی ہو گیا. مسلم کہ میں خوشی سے دے رہا ہوں. آج کہتے ہیں خوشی سے دے رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں یہ خوش بھی ہو گیا کہ ٹھیک ہے، نور الحق کے سرمایہ سے بھی میں جتنا کماؤں گا تو اس کمائی میں سے بھی میں تم کو کچھ دے دوں گا. فعمل المدفوع إليه في شركة آخر وربح. قال ليس لرب المال شركة في ربح ما عمله مضاربة في غير المال الذي دفع إليه. سمجھ گئے؟ وہ جو دوسرا مال ہے اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. كذا في التطارخانية. وبعد أسطر والملك إذا وقع لأحد الشريكين بسبب سابق على الشركة لا يشارك. شرکت سے پہلے کسی سبب سے اگر کسی کی ملکیت ثابت ہو چکی ہے تو پھر لا يشاركه الآخر فيه. دوسرا اس میں شریک. دیکھو بکر جب آیا تھا 6 مہینے کے بعد تو زید عمر کا جو نفع ہوا تھا تو اس کے آنے سے پہلے اس کی ملکیت نفع میں آئی نہیں تھی. اس ملکیت میں اب دوسرا شریک نہیں. یہ کہتے ہیں یہ علم پیداوار کا طریقہ، اس کا نہ جواز نہ عدم جواز کتابوں میں نہیں ہے. یہ کتابوں میں نہیں ہے. چلو بھائی آگے طریقہ بتاؤ. نمبر 1 منافع کی تقسیم کا طریقہ اول. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدوم تحریر فرماتے ہیں جہاں تک شرکاء کے وقفے سے شرکت میں داخل ہونے کا تعلق ہے، اس کے لیے ایک سادہ سی مثال پر غور کر لیں. دیکھو ہم نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، انہوں نے کتاب میں لکھا ہے طریقہ. فرض کیجئے زید اور عامر کا ایک چلتا ہوا کاروبار ہے جو مختلف نوعیت کے معاملات پر مشتمل ہے. یہ دونوں اپنے نفع و نقصان کا حساب سالانہ یکم رمضان کو کرتے ہیں. اب یکم رمضان سے 6 مہینے پہلے بکر ان سے کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے کاروبار میں سرمایہ ڈال کر شریک ہونا چاہتا ہوں. چونکہ زید اور عامر کو بھی اپنے کاروبار میں وسعت لانے کے لیے مزید سرمایہ کی ضرورت ہے، اس لیے وہ بکر کو شریک کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ بکر اتنا سرمایہ کاروبار میں ڈالے گا جس سے وہ کاروبار کے 1/3 حصے میں شریک ہو جائے اور نفع کا تناسب بھی تینوں شرکاء کا 1/3 ہوگا. البتہ یکم رمضان کو جب نفع و نقصان کا حساب ہوگا تو چونکہ بکر کی حصہ داری صرف 6 ماہ رہی ہے
جو دوسرے دو حصے داروں کے مقابلے میں عادی ہے، اس لیے وہ 1/3 نفع کے نصف یعنی چھٹے حصے کا حقدار ہوگا۔ اگر تینوں فریق اس پر متفق ہو جائیں تو بظاہر الربح علی ما اصطلح علیہ کے قاعدے کے عموم کے پیش نظر اس میں شرکت کے کسی بنیادی اصول کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی۔ شرح میں شرکت و مضاربہ بظاہر پہ نہیں چلتے، حقیقت پر چلتے ہیں۔ فقہاء کرام نے جو بنیادیں بنائی ہیں وہ حقیقی بنیادیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں بظاہر، ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کسی کو یہ بڑا نیک ہے، کہتا بظاہر نیک ہے، کیا ہے؟ ہاں، یا میرے خیال میں نیک ہے۔ ہاں، تو بظاہر کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت اور بظاہر میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ چلیں، بس یومیہ پیداوار کی بنیاد پر نفع کی تقسیم کا یہی مطلب ہے۔ غیر سودی بینکاری صفحہ 303 تا 317۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ طریقہ ہم نے اپنی طرف انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے، اور اس کے میں نے بتا دیا کہ اس میں خرابی کیا کیا ہے۔ آگے دیکھو، ہم نے مثال کے ساتھ اس کو پیش کیا، ان سب کو معلوم ہے، آگے آپ لوگ حضرات خود پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے؟